الحمد لمن فقه عباده الدين والصلاة وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فقہی قواعد کا 13واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے فقہی قواعد کا 12واں مجموعہ، جس کا تعلق ہے زمان سے متعلق، جو زمان سے متعلق ہے۔ اس میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے الخراج بالزمان، کہ خراج کا مطلب یہ ہے یہاں پر، معنی یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی کسی چیز کا نفع ہوتا ہے تو اس سے جو نکل رہا ہوتا ہے نفع، فائدہ، اس کو خراج کہتے ہیں۔ تو مثلا اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز بھیج دیتا ہے، اور بھیجنے کے بعد پھر لیکن خیار عیب کے ساتھ بھیجتا ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی مشتری اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد ایک وہ وقت آتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے وقت کے اندر کہ اس کے اندر فلان عیب ہے۔ اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو واپس لوٹائے، واپس کرے، تو وہ اس کو واپس کرتا ہے۔ واپس کرنے کی صورت میں بائع اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اتنے دن آپ نے مبیع کو استعمال کیا، اس کی اجرت دے دو، اس کا عوض دے دو۔ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ الخراج بالزمان، کیونکہ یہ جو چیز، جو زائد جو نفع ہے، فائدہ ہے اس چیز کا، وہ زمان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیز اس مشتری کے پاس ضائع ہو جاتا تو اس کے اوپر زمان آ جاتا، اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی یہ چیز تو اس کے اوپر زمان آ جاتا۔ تو اس لیے اس سے جو چیز نکل رہا ہے، فائدہ ہے، وہ بھی اسی کے ہو جائے گا۔ جیسے کہ نقصان اسی کے حق میں جاتا، تو اسی طرح جس کا جو فائدہ ہے وہ بھی اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ دوسرا قاعدہ ہے الغرم بالغن، یہ بہت مشہور قاعدہ ہے، اور فقہی قواعد میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک نہر کے اندر شریک ہیں، اور اس سے وہ سب کے سب ان کی زمینیں سیراب ہو رہی ہیں، یا وہ خود اس سے پانی وغیرہ پیتے ہیں، تو اس صورت میں اس نہر کے کھدائی پہ، صفائی پہ، یا اس کا کوئی بھی خرچہ ہوگا تو وہ سب کے اوپر برابر آئے گا، سب کو اوپر ہوگا۔ یہ نہیں کہ بعض کے اوپر ہو اور بعض کے اوپر نہ ہو، بلکہ سب اس کے اندر شریک ہوں گے شرکاء کے اعتبار سے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستثنیٰ ہیں، اور وہاں پر جو حصے ہیں وہ حصے کے اعتبار سے جو ہے نا تقسیم نہیں ہوتی ان کے اوپر خرچہ، بلکہ ان کے اوپر جو خرچہ تقسیم ہوگا وہ عدد روز کے اعتبار سے ہوگا۔ ایسے ان میں، اور یہ 7 چیزیں ٹوٹل، ساحہ ہے، شفعہ ہے، نوائب مطلقہ ہے، اجرت القسام ہے، ما القی من السفن خشیۃ الغرق ہے، طریق ہے، اور عقل ہے۔ ان چیزوں کے اندر عدد روز کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ انصبہ یعنی جو ان شریک ہے، جو ان کے حصے ہیں، حصے کے اعتبار سے اس کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا الحمد للہ۔